روحي وصار الدمع محبوب نگر کے لیے یہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت کا ہمارے درمیان میں ہونا یہ ہمارے اس وقت کے لیے قابل قدر و قیمت ہے، قبل اس کے کہ حضرت والا سے ہم قیمتی اور ملفوظات اور اہم جو رکن ہیں اسلام کے اہم ارکان میں سے جو پلر ہے حج کا، اس کے تفصیلات ہم سماعت کریں۔ میں تمام عازمین محبوب نگر سے ادباً گزارش کروں گا، وہ جب تک کہ ہمارا یہ تربیتی کام مکمل نہیں ہوتا تب تک کے لیے اپنے موبائل فونوں کو سائلنٹ موڈ پر ڈال دیں، تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ حاضر ناظر رکھ کر اپنے آپ کو ہم حج کا طریقہ حضرت والا سے بغور سماعت کریں، بغیر کسی ڈسٹربنس کے، بغیر کسی چونچرا کے ہم حضرت والا سے اس حج کے جو تربیتی کیمپ کا ہے اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ حج کا تربیتی کیمپ علی جناب مرحوم محمد محمود صاحب کی زندگی میں چلتا ہوا آیا۔ ان کے فرزندان محمد شاہین صاحب، محمد احمد صاحب، محمد مقصود صاحب اپنے والد محترم کی باقی حیات سے یہ کیمپ پچھلے 27 سال سے حج کا تربیتی کیمپ چلا رہے ہیں، جس میں تمام عازمین حج کو حج کا احرام، مرد اور خواتین، حج گائیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ کی تسبیح جو کہ طواف زیارت کے وقت کام میں آتی ہے، اور ایک نارمل آپ کے جو اذکار تسبیح ہے وہ دی جائے گی، ساتھ میں پانی کا بوتل بھی آپ حضرات کو تحفے میں دیا جائے گا، تاکہ جب آپ لوگ حج کے لیے جائیں تو آب زمزم مکہ سے آپ لوگ بھر لیں، پینے میں آب زمزم کا زیادہ استعمال ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اختتام خطاب کے بعد تمام عازمین کی گلپوشی بھی کی جائے گی۔ تو میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے موبائل فون کو کچھ دیر کے لیے سائلنٹ کر لیں۔ نبیر چشتیہ دکن حضرت مولانا مفتی حافظ سید قاسم علی زاہد اشاعتی صاحب، ناظم امام و خطیب مسجد عثمانیہ کنکوٹی حیدرآباد و شیخ الحدیث مدرسہ فاطمۃ گلشن للبنات ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت کے خطاب سے پہلے پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اپنے موبائل فون کو بند کر کے سامنے سے ہو کر بیٹھے، پوری یکسوئی کے ساتھ اب ہم حضرت سے حج کا طریقہ مستفید ہونے والے ہیں۔ تو سبھی سے گزارش ہے اپنے پین اور پیپر کو تیار رکھیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کو نوٹ کر لیں، اور جو طریقہ جو بتایا جا رہا ہے اس کو بغور سماعت کریں۔ على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن ہدى بہدیہ الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال الله تبارك وتعالى: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وقال الله تبارك وتعالى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم اور معزز قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، اور بہت ہی قابل احترام اس سال حج پر تشریف لے جانے والے حاجی اور حجانی مائیں، بہت ہی قابل مبارکباد۔ میرے لیے بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ شہر محبوب نگر میں دوسری مرتبہ پھر ہمارے کاسمک گروپ کے چیئرمین مقصود صاحب کی دعوت پر یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جو باتیں یہاں پر کہی جائے
اس کو سنیں انشاءاللہ العزیز. بہت آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حج تربیتی کیمپ جہاں پر ہوتے ہیں تو اور پھر جس طریقے سے باتیں ہوتی ہے جانے والے بھی آ کے تھوڑا سا ڈراتے ہیں اور جو باتیں سننے میں آتی ہے اس سے بہت مشکل ہو جاتا ہے حج. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بہت آسان کام ہے, بہت آسان چیز ہے. 3 کام تو واقعتاً حاجی کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز, اس کو بھی آپ لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے اور بہت فائدہ ہو انشاءاللہ. جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. حاجی کو جلد بازی کسی حال نہیں کرنا چاہیے. دوسرا کام, حاجی کو بغیر سیکھے کے ارکان کو ادا نہیں کرنے چاہیے. تیسرا کام, الفاظ تھوڑے سے سخت ہیں لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ ہوشیار بننے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. 3 چیزیں, یہ 3 چیزیں جو آدمی کرے گا بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز حج وہ ادا کر پائے گا. اب یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے بہت ساری باتیں آپ نے حج کے متعلق سنی ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے کہ چند حضرات ایسے ہوں جن کو کشمکش ہوگا, تھوڑا سا ذہنی الجھنیں ہوگی کہ بھئی حج میں استواء کسے کہتے ہیں, وہ کب کرنا ہے, رمل کسے کہتے ہیں, وہ کب کرنا ہے, استلام کب کرنا ہے, کیا کون سی چیز کا نام ہے یہ, پھر سعی اور صفا مروہ کی سعی تو بہرحال ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے. پھر 8 ذی الحجہ سے جب شروع ہوگا تو پھر مینا میں کب تک رہنا ہے, کیا امور انجام دینے ہیں, پھر 9 کو عرفہ میں, پھر 10 کا دن تو بہت تھکا دینے والا ہے. یہ جو پریشانی ہوتی ہے نا کہ جب کبھی آسان کر کے سمجھایا جائے توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے. انشاءاللہ 1 گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے سارے انشاءاللہ شبہات شکوک دور ہو جائیں گے اور آپ اتنے اطمینان کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے. جن کا ارادہ ہے وہ بھی, آئندہ سالوں میں جو کریں گے وہ بھی, اور جو یہ سال جانے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. دیکھیے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی فضیلت کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ جس فریضے کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں یہ کون سا فریضہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کب فرض فرمایا ہے. سننے سے بہت ساری باتوں کا تعلق ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھا ہوا یہیں پر رہ جائے اور پھر وہاں جانے کے بعد مشکل ہو جائے. سن کے آپ ذہن میں بٹھائیے. 5 دن آپ کو واضح طور پہ لکھائے جائیں گے انشاءاللہ. حج کے 5 دن ابھی لکھائے جائیں گے, فضیلت سماعت کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارکان اسلام میں جو 5 چیزوں کو فرض فرمایا ہے, کلمہ, توحید وغیرہ اپنی جگہ ہے, پھر نماز, پھر روزہ, پھر زکوٰۃ, پھر حج. آواز واضح طور پر آ رہی ہے نا؟ اور بھی بڑی آواز نکل سکتی ہے انشاءاللہ, لیکن اگر سمجھ میں آ رہا ہو, آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہو تو بہت بہتر ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جب نماز کو فرض فرمانا تھا تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. 750 مرتبہ قرآن کریم میں تذکرہ ہوا, لیکن کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ نرالا انداز نہیں اختیار فرمایا جو کہ اللہ تبارک و تعالی کو 5ویں رکن کے لیے اختیار کرنا تھا. 5واں رکن حج ہے. دوسرا رکن اللہ تبارک و تعالی کو فرض کرنا تھا جو کہ زکوٰۃ کا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ نرالا اور وہ پیارا انداز اختیار نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ, بھائی زکوٰۃ ادا کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تیسرا رکن روزے کو قائم فرمانا تھا, رکن کو فرض فرمانا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا دوسرے پارے میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا جا رہا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. چند دنوں کے لیے روزے رکھنا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی وہ نرالا انداز نہیں ہے جو کہ حج کے لیے ابھی آنے والا ہے. توحید بھی ہو گئی, کلمہ بھی ہو گیا,
نماز بھی ہو گئی, روزہ بھی ہو گیا, زکوٰۃ بھی ہو گیا, اب بچا حج. قرآن کریم کا کیا نرالا انداز ہے, آپ دیکھیں اور یہیں سے نیتیں کریں. قرآن کریم فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. نماز میں اللہ کا نام نہیں آیا, روزے میں اللہ کا نام نہیں آیا, زکوٰۃ میں اللہ نے اپنا نام کا تذکرہ نہیں کیا, حج میں اپنے نام کا تذکرہ بھی کیا اور پہلے تذکرہ کیا, پہلے حج کا تذکرہ نہیں, پہلے اپنا نام وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. نیتیں کریں ابھی بیٹھے بیٹھے کہ حج میں بہت کچھ آدمی کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں دکھلاوا, ریاکاری, کہ لوگ مجھے حاجی کہیں, لوگ مجھے حجانیمہ کہیں, لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جاؤں, میری عزتیں بڑھ جائے اور میرے نام کے آگے الحاج آ جائے. کہیں نہ کہیں یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اس آسانی والے دور میں بھی پیدل نکل رہے ہیں, پیدل چل رہے ہیں. کس نے کہا, کس نے کہا آپ کو؟ پیچھے اگر دیکھا جائے واقعتاً کہیں نہ کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس میں دخل اسی بات کا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نام ہو جائے. تو حج میں یہ چیز بہت زیادہ عیاں ہوتی ہے. اس وجہ سے قرآن کریم نے کیا فرمایا وَلِلَّهِ, اور قبول اسی شرط پر ہوگا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. کیا فرمایا کہ حج مبرور ای مقبول, یعنی اللہ کے پاس جو حج قبول کر لیا جائے اس کی جزا, اس کا بدلہ یہ ہے کہ جنت کے علاوہ کوئی اور انعام نہیں ہے اس کے لیے, جنت ہی ملے گی. اور دوسری جگہ فرمایا حاجی کے لیے کہ وہ کبھی غریب اور فقیر نہیں ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ لوگ نہیں کرتے مالدار ہونے کی وجہ سے. تھوڑا سا مضمون سے ہٹ کے ہے یہ بات سنیں کہ بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے اس وجہ سے نہیں جاتے کہ 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے جو میں نے بڑی محنت سے کمائے ہیں ایک مرتبہ حج کر کے آ جاؤں تو سب ختم ہو جائیں گے, تو میں تو ہو گیا غریب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, حج کرنے والا کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا ہے. حج کی برکتوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے اس کو مالدار بنانے کے فیصلے فرما دیتے ہیں. وہ مالدار رہے گا, اس کے قدموں میں جو ہے نا دنیا آ کر پڑ جائے گی. یہ حاجی کے برکتوں میں سے اور حاجی کے فضائل میں سے ہے. تو بہرحال میں یہ بات آپ کو بتلا رہا تھا کہ حج کرنے کا جب آپ نے ارادہ کیا بڑی سعادت مندی کی بات ہے, بہت ہی بڑی بات ہے, لیکن اس کو ضائع نہ کریں. نیت ابھی کر لیں کہ کوئی اگر دعوت بھی دے رہے ہیں وہاں پر جانے کے بعد, یا اگر کوئی دعوت نہ دے اس کے پاس دعوت کا مطالبہ کرنے سے پہلے, حج کرنے جانے سے پہلے یا حج کر کے آنے کے بعد یا حج پر رہتے ہوئے کہیں پر بھی دل کے کسی کونے میں ذرہ برابر شبہ اور شک اس بات کا نہ آئے کہ لوگ میری واہوائی کریں. ایک حدیث آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے, آپ ڈر بھی جائیں گے اس کو سن کے, میں سناتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے آئیں گے. ایک عالم مفتی آئے گا, ایک عالم مفتی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. کیا کیا میرے بندے؟ یا اللہ آپ کے لیے علم سیکھا, آپ کے لیے دوسروں تک علم کو پہنچایا, آپ کے لیے اس پر عمل کیا, آپ کے لیے لوگوں کو راہ راست پہ لایا, آپ کے لیے دین کی تبلیغ کی, دین کی تشریح کی, دین کی تفسیر کی, لوگوں کو راہ راست پر لانے کا کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا سیکھا تو تھا, لیکن میرے لیے جو بول رہا ہے اگر وہ دنیا میں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. میرے لیے نہیں تھا. تھا کس کے لیے؟ کہ لوگ تجھے مفتی کہیں, لوگ تجھے عالم کہیں, اپنے پلکوں پر بٹھائیں, لوگ تیری عزت کریں. تیرے دل میں یہی تھا. لہذا آج تیرے علم کا تجھے کوئی فائدہ نہیں,
منہ اور ناک کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. العیاذ باللہ. اللہ حفاظت فرمائے. عالم مفتی جس کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر کوئی عالم بن جائے, مفتی بن جائے, تو پھر تا حد نگاہ جہاں تک وہ انگلی پھیرے گا حشر کے میدان میں اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیجیں گے. اتنا بڑا مقام رکھنے والا کہ حشر کے میدان میں پلسرات سے پہلے اسے روکا جائے گا. بندہ سمجھے گا کہ بھئی کیوں روکا جا رہا ہے؟ اسی لیے روکا جا رہا ہے کہ واپس جاؤ حشر کے میدان میں, جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو لاؤ, جتنوں کو چاہے لاؤ, تمہارے صدقے طفیل جنت میں بھیجا جائے گا. خوش ہو جائے گا وہ. اتنا متبرک آدمی, اتنا اعزاز والا آدمی, اتنا معزز مکرم آدمی, جس کو اللہ تبارک و تعالی ریاکاری کی وجہ سے کہے گا منہ اور ناک کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے. مجاہد آئے گا, مجاہد جہاد کرنے والا, اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے آگے بڑھنے والا, کفن کو اپنے سر سے لپیٹ کر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گا. کیا لائے ہو؟ یا اللہ, بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیا تھا آپ کے خاطر, اپنی جان کو, مال کو, سب کچھ لگا دیا تھا آپ کے خاطر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں. اپنے نام کے آگے مجاہد آ جائے, لوگ تجھے بہادر کہے اور لوگ تجھے پہلوان کہے, لوگ تجھے تیری واہوائی کرے, اس وجہ سے تو نے کیا تھا. آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے, لہذا منہ اور ناک کے بل گھسیٹ کر اس کو بھی ڈال دیا جائے. مجاہد ڈال دیا جائے گا. حج کرنے والا حاجی آئے گا. تیسرے نمبر پر باری آئی. کیا ہے بھائی, کیا لے کر آئے؟ یا اللہ آپ کے لیے حج کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں, میرے لیے نہیں کیا تھا. کیا تو تھا ضرور, میرے لیے نہیں تھا. کہیں پر دل کے کونے میں یہ وسوسہ آیا تھا کہ گھر کے افراد, نہیں تو دوست و احباب, نہیں تو فرینڈ سرکل میں, نہیں تو جہاں پر کا امپلائی ہے وہاں کے لوگ, کہیں نہ کہیں آیا تھا دل میں, کہیں ماں باپ یا کہیں رشتہ دار, کہ کہیں دوست و احباب یا کہیں چاہنے والے جس کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے, کوئی نہ کوئی کہے کہ بڑا تیر مار کے آیا ہے. یہ تھا دل میں. لہذا یہاں پر کچھ نہیں ملے گا. ایک اور حدیث آپ سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا. بھئی کیا لائے؟ یا اللہ 50 حج کر کے آیا. اچھا 50 حج کر کے آیا. دیکھو بھئی نام اعمال میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہے. کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے. 50 حج کے باوجود کچھ نہیں ہے. یہ سارا کا سارا مفہوم نکل رہا ہے حج کی فرضیت والی جو آیت ہے وہیں سے. تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو درست کر لیں. اسی کو پریکٹیکلی سکھایا. دیکھیے صحاح ستہ کے ائمہ ستہ نے, کہ انہوں نے جب کبھی اپنی کتاب لکھی تو سب سے پہلے حدیث لکھی انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. قرآن کریم یہی سکھا رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. نیت میں جہاں پر کھوٹ آئے گا, جہاں پر ریاکاری آئے گی, خدا کی قسم وہاں پر حج کی مبرور کی جگہ وہ جو ہے نا مردود ہو جائے گا. حج مردود آنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے پھر کہ جہاں سے چلے تھے وہیں رہ گئے. زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں, کوئی خیر خواہی نہیں, مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ زندگی میں برکتیں نہیں, پھر وہ رحمتیں نہیں, وہ جو کام بننے تھے, جو دعائیں کر کے آیا تھا, وہ کچھ نہیں ملتا ہے. تو بہرحال اسی لیے سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے, فرضیت والی آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں. سب سے پہلے نیت درست کریں. سب کرتے ہیں بھائی نیت کو درست, کہ اللہ کے لیے کریں گے, اللہ کے لیے بس. دعوت میں جائیں, آنے کے بعد جائیں, جانے سے پہلے جائیں, رشتہ داروں میں جائیں, دوست و احباب میں جائیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ حج کو نہیں, اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ جواب ہونا چاہیے آپ کا. مزاج بنے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کون سی رات ہے, تو جاگنے کی رات. تو وہ بیچارے کیسا تیسا جاگ کے اس کو گزار دیتے ہیں. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی آج جاگنے کی رات نہیں, مثلا جو راتیں گزری ہے عبادت کی رات ہے, تو نام کے بولنے سے اثر ہوتا ہے, عبادت کر کے گزارے گا بندہ. تو بہرحال اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے حج. اب آپ ایک تعلق سن لیں کہ حج یہ کون سی عبادت ہے. دیکھیے حج یہ عاشقانہ عبادت ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے توحید, کلمہ طیبہ ہے. کلمہ جب کبھی بندہ پڑھتا ہے نا, تو اس سے تعارف ہوتا ہے اللہ کا. تعارف کہ اللہ کون ہے,
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ہستی کے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الملک القدوس۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا تعارف کیا ہے۔ صرف تعارف ہونے سے بندہ اس کی جو ہے نا محبت میں پڑتا نہیں ہے، ملاقات اس تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے ٹھہرانے کے لیے تعارف کے بعد تعلق میں اس چیز کو بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا فرض انسان کے اوپر فرض فرمایا، وہ ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اس سے بندے کا تعارف کے بعد تعلق بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جڑتا ہے۔ اب جب تعارف کے بعد ایک تعلق ہو گئی تو اب ایک محبت ہوتی ہے بندے کو، محبت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا فریضہ انجام دینے کے لیے حکم دیا، وہ تیسرا فریضہ ہے زکوٰۃ۔ جہاں پر بندہ خرچ کرتا ہے وہ محبت والی جگہ ہو جاتی ہے، خرچ کرنے کے بعد محبت ہو جاتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے ان پر وہ خرچ کرتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ یہ محبت کو جو ہے نا اجاگر کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے بعد پھر فریضہ آتا ہے صوم کا، یہ عشق تک بندے کو لاتی ہے، عشق کے کچھ اثرات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا محبوب کہے ویسا میں کہوں گا، بھوکا رہنا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے میں کروں گا۔ عشق کی کیفیت، اب اس کیفیت کو پریکٹیکلی انداز میں بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ دو چادریں لپیٹ کے آ جاؤ۔ کیا کہتے ہوئے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ لبیک یا اللہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دیوانگی کے ساتھ آ جاؤ، عشق میں آ جاؤ، محبت میں آ جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد کہ اب نہ تو آپ کو نیلز کٹ کرنے ہیں، ناخن کٹ کرنا ہے، نہ تو آپ کو بال کو جو ہے نا کٹ کرنا ہے، نہ آپ کو اس کو توڑنا ہے۔ اس میں یہاں تک کہ اگر جوئیں بھی پڑ گئی تو اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے، اس کو نکالنا نہیں ہے، اس کو جدا نہیں کرنا ہے، نہ اس کو مارنا ہے، اور اپنے جسم کے میل کو بھی دور نہیں کرنا ہے۔ اب ایک دیوانگی کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، تعارف ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اب عشق کی راہ میں آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرو کہ یا اللہ میں آ گیا، اب آپ جیسا بولیں گے بس وہ کروں گا، آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا۔ یہ ہے تعارف حج کا، کہ بندہ اس کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے فضائل بتائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے سنانے کا بھی ارادہ تھا، لیکن پہلے میں آپ کو حج کے 5 دن سنا دوں گا۔ اب آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں جو چیزیں یاد نہ رہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن میں رہ جائے گا، آپ کے ذہن میں رہ جائے گا، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ بہت آسان عمل ہے، جو جتنا مشکل سمجھیں گے ان کے لیے اتنا مشکل ہوگا۔ دیکھیے، حج کی 3 قسمیں، جیسا ابھی آپ سن رہے تھے، حضرت سنا رہے تھے آپ کو، 3 قسمیں ہیں حج کی: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ افراد آپ سمجھ گئے، فرد سے ہے، اکیلا، صرف حج کرنے کی نیت سے ایک ہی احرام کے ساتھ بندہ حج کے لیے جائے، اس کو کہیں گے حج افراد۔ فردن فردن، اکیلا عمل، ایک عمل کو کہتے ہیں۔ اس میں عمرے کو اگر جوڑے تو پھر وہ ایک عمل نہیں ہوگا، ایک سفر میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں، ایک سفر میں ایک ہی فائدہ اٹھانا، ایک ہی کام کرنا، اس کو کہیں گے حج افراد۔ فرد سے ہے، سمجھ گئے آپ؟ فرد، اکیلا، تو حج افراد یہ ہے۔ دوسرا ہے حج قران، قرن سے ہے۔ قرن کہتے ہیں جانور کی 2 سینگیں، ایک کے ساتھ دوسری بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے، عمرے کے ساتھ حج بھی جڑا ہوا ہے، یہ جدا نہیں ہوں گے، ایک ہی احرام میں بغیر اتارے ہوئے ایک سفر میں 2 اعمال کرنے ہیں، اس کو کہا جائے گا حج قران۔ بیچ میں آپ کو اتارنا نہیں ہے، جاتے ہی بندہ میقات سے گزرنے کے بعد جب حدود حرم میں پہنچے، مطاف میں پہنچے، عمرہ کر لے ہوئے، لیکن ابھی آپ کو احرام اتارنا نہیں ہے، احرام سے آپ فارغ نہیں ہوں گے۔ نواقض احرام یعنی ممانعت احرام، احرام کے پہننے کے بعد جو چیزیں آپ کے اوپر منع ہے
وہ چیزیں بہرحال منع رہے گی کیونکہ آپ احرام میں ہیں، احرام اترے گا نہیں. پھر حج کے ایام آئیں گے، اسی احرام کے ساتھ آپ بغیر کسی نئی نیت کے، آپ نے کیونکہ حج کے عمرے کے ساتھ ہی نیت کر لی، آپ حج کے پورے ارکان پورے کریں گے، اس کے بعد پھر آپ احرام سے فارغ ہوں گے. اس کو کہا جائے گا حج قران. اکثر لوگ جو حج کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے ابھی سنا ہے کہ حج تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو. ایک عمرے ایک سفر میں دو کام کرنا، سفر ایک ہی ہے، دو کام آپ کر رہے ہیں، دو فائدے اٹھا رہے ہیں. عمرہ بھی اس میں کر رہے ہیں اور پھر بیچ میں آپ احرام سے فارغ ہو رہے ہیں، اور پھر حج کے ایام میں 8 یا 7 ذی الحجہ کو آپ پھر احرام باندھ رہے ہیں. آپ نے بیچ کے وقت کو اپنے فائدے کے لیے خالی کر لیا. اب آپ اس میں فارغ ہو گئے. جو چیزیں آپ کے لیے احرام کی وجہ سے منع تھی، وہ ساری چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ احرام سے جدا ہو گئے. سفر ایک ہی ہے، دو کام آپ کر رہے ہیں، بیچ میں فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اس وجہ سے اس حج کو کہا جائے گا حج تمتع. کوئی ایسے ہے یہاں پر جس کو تینوں حج کی قسمیں نہ سمجھ میں آئی ہو وجہ کے ساتھ؟ اگر نہ سمجھ میں آئی ہو پھر ایک مرتبہ میں بتا دوں، کیونکہ کیمپ تو بہت سارے ہوں گے، مقصد سمجھنا ہے. مقصد سمجھنا ہے، سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں. کوئی چیز اپنے سے شبہ میں رہنی نہیں چاہیے. یہاں پر ذرہ رہ گیا تھا، سمجھ نہیں سکے، دوسرا پھر ہوگا نا جب سمجھیں گے، نہیں تو کہیں پر اور سیکھیں گے، سنیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں، اللہ نے جس کو فراوانی دی 2-4 مرتبہ کرتے ہیں. سیکھ کے کرنا چاہیے. تو حج کی 3 قسمیں آپ کے ذہن میں ہیں. حج تمتع ہم کرتے ہیں، یہاں کے اکثر لوگ بھی حج تمتع ہی کریں گے، تو اسی کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں. حج تمتع ایک سفر میں آپ 2 چیزیں انجام دیں گے، عمرہ بھی اور حج بھی، اور بیچ میں آپ احرام کو کھول کر فائدہ اٹھائیں گے. جتنی نواقض آپ کے اوپر آئے تھے، بال کاٹنے سے روکنا اور جو ہے نا ناخن کاٹنے سے روکنا، زوجین کے تعلقات قائم کرنے سے روکنا، اور بھی جتنے نواقض تھے، کپڑے سلے ہوئے پہننے سے روکنا، ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. نواقض احرام سے آپ بچ گئے، اسے کہا جائے گا تمتع. یہی ہم سب کرتے ہیں. بہرحال یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ گئے. تو اب ہم چلتے ہیں. دیکھیے سفر وغیرہ ہم ابھی آگے سنیں گے انشاءاللہ. پہلے میں 5 دن آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلا بھی پھر 5 دن آگے بھی میں ایک مرتبہ بتاؤں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل آسانی کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں. دیکھیے ایک تو ہے اس زمانے میں رواج اور ایک ہے سنت حج. دونوں چیزوں کو سمجھے. سنت حج جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور رواج جو چل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. مثلا سنت اور رواج میں کیا فرق ہے؟ ایک تو ہے دیکھیے کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد مکے کو چھوڑنا اور مینا میں پہنچنا. پہلی تاریخ 8 ذی الحجہ کو مینا آپ کو پہنچنا ہے. تو 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد چھوڑنا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یہ ہے سنت. لیکن رواج یہ نہیں ہے. رواج کیا ہے؟ 7 کو یا 6 کو ہی لے کے چلتے ہیں معلم حضرات، آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک بھیڑ ہوتی ہے، منظر بہت ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، کئی لاکھ لوگ ہوتے ہیں. تو سہولت کے لیے ہم پہلے ہی نکل جاتے ہیں. بعض لوگ 6 کو شام میں لے کے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ 7 کو لے کے چلے جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہاں پر یہ نہیں کہنا کہ کیمپ میں یہ چیز ہم نے سنا تھا، حج ہاؤس میں ہمیں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ 8 کو فجر کے بعد نکلنا، آپ 7 کو لے کے چل رہے ہیں، ہم نہیں چلیں گے. نہیں، سنت عمل ہے، ثواب میں کچھ کمی ہوگی، لیکن وہاں کے جو منتظمین ہیں جس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ عمل کروانا چاہ رہے ہیں آپ کر لیجئے. واجبات کو وہ چھوڑنے نہیں لگائیں گے، فرائض میں ذری برابر کمی کرنے نہیں دیں گے، لیکن سنن جتنے ہیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو. اس کی وجہ سے نہ آپ کے اوپر دم عائد ہوگا اور نہ آپ کو کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. 8 ذی الحجہ کو اب ہمیں ظہر سے کام ہے. ظہر سے پہلے تک کسی حال آپ کو پہنچ جانا ہے. سنت عمل یہ ہے کہ فجر کے بعد نکلیں،
رواج یہ ہے کہ پہلے ہی سے لے کے چلا جاتا ہے, آپ پہنچ جائیں. اب کیا کرنا ہے مینا میں, وجہ بھی سنتے چلیں. مینا میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے مینا میں آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور کوئی کام نہیں ہے, فراغت ہے آپ کے ساتھ. پہلی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں حج کی, کیونکہ 5 ہی دن کا نام صرف حج ہے. پہلی تاریخ حج کی 8 ذی الحجہ ظہر کی نماز سے حج کے ارکان شروع ہو رہے ہیں. ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 تاریخ کی عرفے کا دن صبح کا فجر کی نماز. یہ 5 نمازیں آپ کو ادا کرنا ہے, یہ ایک ہی کام ہے. اب لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے فارغ ہے, لے جایا کیوں جاتا ہے اصل, پہلے یہ سمجھ لیں. مینا میں کیوں لے جایا گیا؟ صرف 5 نمازیں وہاں پر پڑھنا تھا, کیوں لے جایا گیا؟ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا یہ تھا کہ آبادی میں رہتے ہوئے تو کچھ غفلتیں, کچھ کوتاہیاں ہو سکتی تھی. آبادی سے ہٹ کر مینا کے چٹیل میدان میں لے جایا جائے تاکہ وہاں پر اراکین حج کو سیکھا جائے. سیکھنے کے لیے 8 ذی الحجہ کا دن ہے. سنت عمل ہے, چھوٹ بھی جائے اگر, مثلا کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی آپ کے اوپر دم وغیرہ نہیں ہوگا, فرائض آگے آ رہے ہیں, واجبات 10 سے شروع ہو رہے ہیں, نہ 8 کو ہے نہ 9 کو ہے, 9 کو ایک فرض ادا ہوگا. ہر چیز اپنے ذہن میں بٹھائیں. 8 ذی الحجہ ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک 5 نمازیں ہیں. اس میں صرف اور صرف اراکین حج کو سیکھنے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے. ہم پہلے ہی سے سیکھ کے جا رہے ہیں, آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. اور جنہوں نے یہاں پر انتظام کیا ہے کاسمک گروپ والے, ہم ان کے بھی جو ہے نا بڑے شکر گزار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت دی کہ یہاں پر جو ہے نا ہم کو جمع کیا جائے, آپ سنیں اور ہم سنائیں تاکہ پہلے سے سیکھ کر جائیں. وہ ایک دن ہمارے لیے بچ گیا سیکھنے سے. اب ہم وہاں پر کیا کریں؟ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں, یہ لے جاتے ہیں آلہ شیطان, یہ ہے آلہ شیطان, اس کو کہہ رہا ہوں, وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ خیر کے فیصلے فرمائے. میں تو کہتا ہوں کہ ضرورت کے تحت صرف کال وغیرہ کرنا ہو, بکھر نہ جائیں, دور نہ ہو جائیں, اس وجہ سے رکھیں. باقی تو ساری چیزوں کو 3 طلاق دے دیں, یہ اس کو دور رکھیں بالکل اپنے سے, ورنہ کہیں بھی یہ جو ہے نا خراب کر دے گا آپ کے حج کو, کہیں نہ کہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا بھی گیا ہے, اللہ خیر کرے, اللہ معاف کرے, فون میں گیم کھیلتے بیٹھے ہو, کوئی کام ہی نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ فارغ ہے, 5 نمازیں پڑھنا ہے, فون میں لگے ہوئے, عادت سی ہے. یہ چیز چھوٹانے کے لیے تو ہم گئے تھے, وہاں پر بھی وہی کر رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے مینا میں آپ کو 2-4 اعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کم سے کم 1 سے 2 پارے تلاوت کر لیں, کم سے کم 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, استغفار کی کثرت, درود شریف پڑھ لیں, نوافل پڑھ لیں, قرآن کی تلاوت کر لیں, روح کو پاک کر لیں. اب وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو دعا مانگو گے قبول ہوگی, لیکن ان لوگوں کی جو دل کو پاک کر کے آئیں گے. مینا کا دن ہے وہ. اب آپ پاک صاف کر لیں اپنی روح کو, اپنے روح کے پیالے کو اتنا صاف کر لیں کہ جو پیالہ صاف شفاف ہوتا ہے اس میں اگر دودھ لیا جائے تو صحیح سالم بھی رہتا ہے, ورنہ جو پیالہ خراب ہو جس کے اندر اثرات کسی اور چیز کے, اس میں اگر دودھ نکالا جائے تو آپ بتائیے وہ باقی رہے گا؟ خراب ہو جائے گا, پھٹ جائے گا, پھٹ جائے گا, کسی کے کام میں نہیں آئے گا. لہذا 8 ذی الحجہ کا ایک ہی کام ہے, 5 نمازیں پڑھنا ہے. ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی, 5 دن میں سے ایک دن آپ کا نکل گیا, الحمدللہ رب العالمین. اب آ جائیے 9 تاریخ فجر کی نماز ہو گئی. فجر کی نماز کے بعد اب آپ کو چلنا, یہ ہے سنت. فجر کی کنفیوز نہیں ہونا, فجر کی نماز کے بعد مینا سے نکل کے عرفات میں جانا ہے, زوال سے پہلے پہنچنا ہے, یہ ہے سنت. لیکن رواج کیا ہے؟ رواج کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ کوئی مغرب کے بعد سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں معلمین. اب وہاں پر ان کو نہ کہیے گا کہ بھائی ہم سنے تھے مفتی صاحب سے, یا پھر کیمپ میں یا حج ہاؤس میں 9 کے فجر کے بعد نکلنا ہے. ان کا نظام ہے ایک, لے جا رہے ہیں چلے جائیے, کوئی مسئلہ نہیں, سنت ہے.
اس میں اگر چھوٹتا ہے ثواب کم ملے گا، لیکن ان کی آسانی کے لیے اگر وہ لے جا رہے ہیں چلے جائیے آپ پہلے سے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذہن میں رکھیے سنت بھی اور رواج بھی. پریشان نہیں ہونا ہے وہاں پر جا کے صدقہ ہوگا، دم دینا ہوگا کیا، یہ تو ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں پھر ہم. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. مسائل بھی ذہن میں رکھیں. سنت ہے 9 ذی الحجہ فجر کے بعد مینا سے نکلنا. رواج ہے رات ہی میں لے کے جاتے ہیں، جب بھی وہ لے کے جائیں آپ نکل جائیں. شرط یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہلے عرفات میں پہنچ جانا ہے. بس زوال سے پہلے پہلے عرفات میں پہنچ جانا ہے. 1.5 دن نکل رہا ہے آپ کا ان باتوں میں. زوال سے پہلے آپ کو عرفات میں پہنچ جانا ہے. اب آپ یہاں پر پہنچتے ہی کیا کریں گے؟ اگلا عمل تو میں بتاؤں گا ظہر سے جو شروع ہو رہا ہے زوال سے. یہاں پر آتے ہی سب سے پیارا بہترین کام یہ ہے کہ آپ آرام کر لیں. زوال سے پہلے والا جو وقت آپ کو ملتا ہے وہ غنیمت ہے، کیونکہ عرفے کا دن اور اس کے بعد سب سے تھکا دینے والا دن حاجی کے لیے جو آ رہا ہے 10 بڑی مشکل ہونے والی ہے، مشکل آنے والی ہے. اور طاقت والا، زور والا، قوت والا عمل ہے، تھک جائیں گے. پیارا عمل یہ ہے سب سے بہترین. اب یہاں پر نوافل وغیرہ وغیرہ ہمت بھی ہو تب بھی آرام کر لیں. تھوڑی دیر چل کے آئے ہیں پیدل، آرام کر لیں. اب کیا کرنا ہے؟ زوال کے بعد جب آپ پہنچ گئے، اب یہاں پر 9 تاریخ کا آپ کا جو کام ہے، دیکھیے یہاں پر ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنا ہے. اب کن کے لیے پڑھنا ہے، کیا ہوگا، مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں. ظہر اور عصر 2 نمازیں یہاں پر پڑھنا ہے. تیسرا سب سے بہترین عمل، سب سے بڑا عمل عرفے کے دن کا وقوف کے ساتھ دعا کرنا. یہ 3 عمل ہے. آپ کی مغرب ہو گئی یہاں تک. ظہر اور عصر یہاں پر پڑھنا ہے آپ کو عرفے کے میدان میں. ظہر اور عصر یہاں پر پڑھنا ہے اور دعا کرنا ہے. تیسرا کوئی کام آپ کا یہاں پر نہیں ہے. فرض عمل ہے یہ، پہلا فرض. یہ آپ تفصیلی طور پہ سن کے ذہن میں بٹھائیں. انشاءاللہ یہی باتوں کو 5 منٹ کے اندر پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اتنی آسانی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. پھر آپ انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ خود ذہنی طور پہ انشاءاللہ حاجی بن جائیں گے. ہاں انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں. 9 ذی الحجہ چل رہی ہے، حج کا دوسرا دن ہے. عرفے کے میدان میں 2 کام آپ کو کرنا ہے. ظہر عصر کی نماز پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے. سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے. اور پھر ظہر کی عصر کی پڑھنا بھی اسی لیے ہے تاکہ اچھا خاصا موقع آپ کو مل جائے. آپ نے ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیا، اب آپ کو فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے لے کے مغرب تک، یہاں سے لے کے مغرب تک آپ کو وقت مل گیا. 5 گھنٹے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپتی ہوئی دھوپ میں اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے بغیر کوئی ٹیکا لگائے کہ دعا مانگ رہے تھے اپنی امت کے لیے. رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. حج کے لیے اگر اکثر لوگ گئے بھی ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ آدھے سے پون گھنٹے سے زیادہ وہ لوگ دعا نہیں کرے ہوں گے. قربان جاؤں میں آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا پیارا حج تھا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 5 گھنٹے تک اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ سب سے بڑا عمل وقوف عرفہ کا دعا کرنا ہے. دعا میں لگے رہنا جتنا ہو سکتا ہے. دعا سے آپ ہٹے تو پھر کلام اللہ لیجئے. دعا سے آپ ہٹے تو پھر آپ ذکر و اذکار میں لگیے. دعا سے آپ ہٹے نوافل کی کثرت کریے. لیکن دعا بیٹھ جائیے بس دعا میں مستقل طور پہ. اب میں آتا ہوں مسائل کی طرف. دیکھیے کہ ظہر عصر کہاں پڑھے، کب پڑھے، کیسے پڑھے، کیوں پڑھے. یہ چیزوں کو آپ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ شوق میں، ابھی وہ 10 والا دن نہیں آیا نا تھکنے والا، تو اس وجہ سے جوش جوش میں مسجد نمرہ مینا میں جو آئی تھی مسجد خیف، اب یہاں پر مسجد نمرہ جانے کی کوشش میں وہ لوگ اپنے خیمے کو چھوڑتے ہیں اور پھر وہ 9 کے دن ہی اتنا تھک جاتے ہیں کہ اصل تھکانے والا 10 کا دن ابھی آیا نہیں، وہ دیکھے نہیں کہ کتنا تھکنا ہے، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی سن لیجئے کرنا کیا ہے. آپ مسجد نمرہ جائیں گے، پہلی چیز تو آپ کو وہاں پر جگہ ملے گی نہیں.
جگہ نہیں ملے گی. اور اگر جگہ مل بھی گئی تو وہاں پر جو امام صاحب آتے ہیں وہ ریاض سے آتے ہیں, وہ مسافر ہوتے ہیں, اس وجہ سے ظہر اثر تو ہے 4 رکعت, مسافر ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائیں گے 2 رکعت. تو پھر وہ سلام کے پھیرنے کے بعد آپ ہے مقیم, وہ ہے مسافر, تو پھر آپ کو ان کی نماز کے ختم کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت اپنی پوری کرنا پڑے گا. اور کہاں پر مسجد نمرہ میں آپ انٹر نہیں ہو سکیں گے, باہر ہی. اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے, کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہو, اپنے خیمے میں ظہر کے موقع پر ظہر کی نماز, عصر کے موقع پر عصر کی نماز ادا کریں. کتنی ادا کریں؟ 4 رکعت ادا کریں. آسان الفاظ میں سمجھ میں آ رہا ہوگا. ظہر کی نماز ظہر کے موقع پر, عصر کی نماز اول وقت میں عصر کے موقع پر 4 رکعت اپنی پڑھ لیں. جب آپ کو مسجد نمرہ میں جگہ نہیں مل رہی ہے, وہاں جانے کے بعد بھی باہر پڑھنا ہے, تپتی ہوئی دھوپ میں تیز, گھر والوں کو لے کے گئے تو ان کی تھکاوٹ الگ, تھک جائیں گے. اور ہم اگر مرد حضرات اگر کچھ ہمت کر بھی لیتے ہیں تو پھر اگر ساتھ میں لے کے چلے گئے تو پھر وہ یعنی صنف نازک ہے, پھر وہ چیز دیکھ کر کے پھر آدمی ویسے ہی تھک جاتا ہے, تھک جائیں گے, کیونکہ گھر والے جب تھک گئے تو وہ دیکھ کے تھک جائے گا بندہ. لہذا بہتر عمل علماء نے یہی لکھا ہے کہ اپنے خیمے میں ظہر کی نماز ظہر کے موقع پر, عصر کی نماز عصر کے موقع پر پڑھ لیں, اور پھر جو ہے نا آپ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, وہاں پر آپ دعائیں کرتے ہوئے بیٹھ جائیں, آرام سے دعا کریں اپنی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اب اس کے بعد والا عمل یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز اذان وغیرہ جیسے یعنی غروب آفتاب ہوگا, آپ عرفات کو چھوڑ رہے ہیں. 3 اعمال ہی آپ کو یہاں پر کرنا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج العرفہ, حج عرفے کا نام ہے. تھوڑی سی دیر بھی اگر کوئی وہاں پر ٹھہر جاتا ہے تو اس کا حج ہو گیا. اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے سنت, اس میں آپ کو کمی زیادتی نہیں کرنا ہے. مغرب کی نماز سے پہلے یعنی غروب آفتاب کے بعد آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. ذہن میں رکھیے, غروب آفتاب کے بعد آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. اب آپ کو راستے میں اذان ملے گی, نماز ملے گی, پڑھنا نہیں ہے, مزدلفہ پہنچ کے پڑھنا ہے. آپ کو اذان بھی ملے گی, نماز بھی ملے گی. پہلی مرتبہ ہو رہا ہے ایسا, دل نہیں چاہ رہا ہے, لیکن نماز آپ کو پڑھنا ہے مزدلفہ میں ہی جا کے, مزدلفہ میں جانا ہے. اب بڑا رکن آپ پورا کر کے حاجی بن کے یہاں سے نکل رہے ہیں. اب سیدھا یہاں سے آپ کو جانا ہے مزدلفہ. جتنی بھی دیر میں آپ پہنچ جائیں, وہاں جاتے ہی پہلا کام فریش ہو جانا ہے. اب تھکا دینے والے اعمال یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. مزدلفہ میں دیکھا گیا, اوہ 1-2 باتیں میں آپ کو پہلے بتا دوں. دیکھیے, مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد یہ آرام والی رات ہے, لیکن آرام ملتا نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے بندگی اور حج کے جو ہے نا, کیا کہتے ہیں اسے, شاعر نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نہ ہو. وہاں پر اللہ کی بندگی کا ظہور ہو رہا ہے. 2 چادریں لپیٹا ہوا فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے. کیا میٹھی نیند آ رہی ہے, کیا سکون ہے. تھک رہا ہے وہاں پر بندہ. کے بعد پہلے سے ہی سن لیں کہ تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی, کسی حال تکلیف کا سامنا آپ کو ضرور کرنا ہے. اس موقع پر کسی گروپ والوں کو برا بھلا بول کے اپنے حج کو خراب نہیں کرنا. ضرور آنا ہے آپ کو. اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوگی, نہ تو وہاں کے کسی افراد کو بولیے گا, نہ وہاں کے انتظام کرنے والوں کو, منتظمین کو بولیے, نہ کسی اور چیز کو. اس وقت آپ خالی یہ یاد رکھیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ. یہ آیت کے اس ٹکڑے کو یاد کریے کہ میں یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا. اللہ بہت بڑی ہستی ہے, وہ اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. اس کی رضا ہمیں اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی ہے. جب تک کہ ہمارے اس سفر حج میں تکلیف کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا, اس وقت تک اللہ نہیں ملنے والا ہے.
اور ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ضرور بھی ضرور یہاں پر تکلیف ہوگی۔ مزدلفہ میں جانے کے بعد پچھلے سالوں میں بھی دیکھا گیا، بعض لوگ وہیں سے ویڈیو بنا کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، کیا نادانی ہے، کیا جلد بازی ہے، کیا پریشانی ہے آپ سے؟ کبھی کسی گروپ والوں کو، کبھی کسی حکومت کو، کبھی کسی منتظمین کو، کبھی کسی کو۔ کتنا بڑا گناہ ہے اس کا معلوم ہے؟ اتنے بڑے سفر حج پہ جا کر کے غیبت، چغلی، دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی، اور نہ جانے کیا حاصل کرنے کے لیے آئے اور کیا لے کے جا رہے ہیں۔ ایک لمحے کی اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سال کے مقبول نیکیاں اس شخص کو دینا پڑتا ہے۔ کہاں سے لا کے دیں گے؟ میں قسم کھا کے اگر کہوں تو 20 گھنٹے کی نیکیاں میرے پاس نہیں ہے، 20 منٹ کی نیکیاں مقبول میرے پاس نہیں ہے۔ میں دعویٰ کر کے یوں کہوں آپ سے، 20 گھنٹے کی کہاں سے لا کے دیں گے؟ لوگ جو ہے نا برا بھلا کہتے رہتے ہیں وہاں پر، واقعتاً نہیں کہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث میں اسی موقع پر مزدلفہ کی رات ہم پہنچ گئے وہاں پر۔ اب یہ حدیث کو آپ یاد رکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا سفر حج نام ہے صبر کرنے کا، سفر حج نام ہے صبر کرنے کا۔ اللہ ایسی نہیں ملے گا، اللہ بہت بڑی مشکل سے ملے گا، لیکن جب مل جائے گا تو راحتیں برکتیں شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہاں پر جب پہنچیں گے ہم، سب سے پہلے فریش ہو جائیں، اور پھر وہاں پر مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھنی ہے۔ ایک ہی اذان، ایک ہی تکبیر کے ساتھ آپ کو مغرب اور عشاء اکٹھی، یعنی پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز جماعت سے اگر پڑھ رہے ہوں تو مغرب کی نماز عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر اس کے بعد عشاء کی سنت۔ اس میں الجھنا بھی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا اس میں۔ یہ سنت اعمال ہے، یہ سنت اعمال ہے۔ اس میں کب بولے تھے سنت، نماز کب بولے تھے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو سنتیں اس کے بعد پڑھنی ہے دونوں کی۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد مزدلفہ کا سب سے بہترین عمل، اور ایک ہی عمل یہاں پر ہے، ایک ہی عمل یہاں پر ہے، وہ ہے آرام کرنا، نمازوں کے بعد آرام کرنا۔ قربان جاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت للعالمین پر، آپ علیہ السلام کا حج چل رہا ہے، آپ علیہ السلام جان بوجھ کر مزدلفہ کی رات میں تہجد بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آرام کی رات ہے، تہجد بھی آپ نے نہیں پڑھی، اور خوش یہ حدیث سے آپ کچھ سیکھیں گے، خوشی کے ساتھ صبح اٹھنے کے بعد خوشی کے ساتھ آپ کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ، مسکراتے تبسم والے چہرے کے ساتھ آپ آ رہے ہیں آگے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صبح اٹھتے ہی ایسی کیفیت تو آپ کی نہیں دیکھی۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ بہت خوشی کے ساتھ آ رہے ہیں، مسکرا رہے تھے آپ، لٹرلی اچھے سے آپ کے دانت نظر آ رہے تھے، بہت خوش تھے آپ۔ اللہ کے رسول یہ موقع تو نہیں ہے اتنا خوشی کا، آپ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہو صبح؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرفے کے دن بہت ساری دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری دعائیں قبول کر لی، میری ساری دعائیں قبول کر لی، اور ایک دعا کو اللہ نے روک کے رکھا تھا، ایک دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو شیطان اسی پر خوش ہو رہا تھا کہ محبوب کبریا کی ساری دعائیں قبول ہوئی، اصل جو دعا آپ مانگ رہے تھے ایک دعا قبول نہیں ہوئے، خوش تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں نے مزدلفہ کی رات وہ دعا کی، تو وہ ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ نے اس ایک دعا کو بھی قبول کر لی۔ تو میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور اہو بکا کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، ہنس رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی بھر کی محنتیں اکارت ہو گئی، غارت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو یہ چیز دیکھ کے میں دیکھ کے اس کو خوش ہو رہا تھا۔ سیکھنے کو آپ کو کیا ملا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ مغرب عشاء والی رات ہے، دو کام، مغرب عشاء اور آرام کی رات ہے، لیکن یہ اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے، اتنی مقبول ترین رات ہے کہ کسی لمحے میں رات کے بہت میٹھی نیند آئے گی، سو جانا ہے، ایک ہی کام ہے، سو جانا ہے، لیکن رات کے کسی پہر میں یا صبح ہونے سے پہلے دعا ضرور کر لینا۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث سے ہمیں سبق ملا کہ جو دعا اگر قبول ہونے سے رہ جاتی ہے عرفات کے دن، وہ دعا اللہ تبارک و تعالی مزدلفے کی رات میں قبول کر لیتے ہیں۔ آگے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز ادا کرنا ہے،
मुजदलफा में। चुनांचे 3 नमाजें हो गई, 3 नमाजें आपकी मुजदलफा में हो रही है। मगरिब इशा इकट्ठी, आराम हो गया, फजर की नमाज हो गई। अब आपको यहां पर फजर की नमाज के बाद कुछ देर वकूफ करना है, वक्फा देना है, कुछ देर आपको वक्फ करना है, यहां पर ठहरना है। यहां पर आप जो कुछ देर रुकेंगे, कम से कम एक आधा पौना घंटा रुकने के बाद आगे चलना है। अगर फजर की नमाज के फौरन बाद आप निकल गए तो फिर आपके ऊपर दम भी वाजिब होगा, क्योंकि पहला वाजिब है ये हज के सफर में। आसान हो जाएगा आपके लिए जब मैं एक साथ बताऊंगा इंशाअल्लाह। पहला वाजिब है ये हज के सफर में। क्या करना है, मुजदलफा की रात के गुजारने के बाद, फजर की नमाज के पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर वक्फ करना है, रुकना है। उसके बाद आपको यहां से आगे का सफर तय करना। अब यहां से कहां जाएंगे, फिर आप मीना आ जाएंगे। मीना आ जाएंगे। 10 तारीख हो गई, सारे मुल्क में, दुनिया भर में लोग ईद मना रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ईद की नमाज नहीं रखा हाजियों के लिए, सब पढ़ेंगे, आपको नहीं पढ़ना है। अगर रख देता तो शायद बड़ी मुश्किलें होती, मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रखा। अब ये दिन को आप गौर से सुने, सबसे ज्यादा थका देने वाला हाजियों के लिए 10 जिलहज्जा का दिन है। 10 जिलहज्जा। 4 काम करना है इसमें, 3 तो पैदर पे है, 1 आप कभी भी कर सकते हैं। थका देने वाले ये 4 काम है। क्या क्या है? सबसे पहले, अब आप वकूफ करके आप पहुंच गए मीना में, 3 तो पैदर पे है। कौन से? सबसे पहले आपको बड़े जो है ना शैतान को कंकरी मारना है। जब आप अपने खैमों की तरफ से चलेंगे तो पहले छोटा आएगा, फिर बीच वाला आएगा, फिर बड़ा आएगा। ये 2 को छोड़ना है, तीसरे के पास जाना है, कंकरी मारना है। मुजदलफा का एक अमल, एक चीज आप जहन में रखें, मेरे जहन से निकल गया। देखिए, मुजदलफा में आप कंकरी भी जमा कर लें। हर फर्द के लिए 70 के हिसाब से कंकरी आप जमा कर लें, वहीं पर रख लें, ताकि आपको मुश्किल और परेशानी ना हो। एक जो हमारे अगर अंदाज में मैं आपको बताऊं तो समझने के लिए आसानी होगी। देखिए, जो रमज़ान अभी गुजरा है उसमें क्या बनाए थे, शीरखुरमा में क्या है, शीरखुरमा ने हम बनाए थे, चने से बड़े जो चने आते हैं वो कौन से हैं? हाँ, काबुली चने, जिससे हम छोले बना रहे थे। ये साइज बताया गया हदीस में, समझे इसको, ये साइज बताया गया, इतने कद का। लोग ऐसे बड़े ग्रेनेड भी उठा लेते हैं, बात जनों को देखा गया गुस्से में, और बाज जने बहुत गुस्से में होते हैं शैतान के ऊपर, तो वहां पर जूते चप्पल जो है निकाल के मारते हैं। ये शैतान को नहीं पड़ती है, ये अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, ये अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। जो आया सब उठा के मार रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, बल्कि कंकरी को ताकत के साथ सही मारें, बस उसको लगे और वो अंदर चला जाए। और अगर ना भी लगे, अंदर चला जाए, आपकी कंकरी शुमार में आ जाएगी। बाहर गिरे तब शुमार में नहीं आएगी, अंदर चले जाएगी, शुमार में आ जाएगी। तो 8, 9, 10 जिलहज्जा का पहला काम हम कर रहे हैं कि बड़े शैतान को कंकरी मारना है, जिसको हम कहेंगे रमीए जिमार। एक ही शैतान को कंकरी मारना है, 10 को। उसके बाद दूसरा, पैदर पे में, ये पहले ही होना है अमल, इससे पहले हम कोई और अमल नहीं करेंगे। 3 कामों में पहला रमीए जिमार, दूसरा काम कुर्बानी वाला, एक सही मुअतमद एतमाद वाले आदमी से या फिर हम हुकूमत से करा रहे हो, जो वक्त वो दें उससे भी एहतियातन 1 घंटे के बाद का हम जहन में रखें। दूसरा अमल कुर्बानी का होगा। फिर तीसरा अमल है हमारे लिए हलक कराना। ये 3 कामों में तरतीब ज़रूरी है, वाजिब है। ये 3 कामों में अगर तरतीब उल्टेगी, यानी चलो भाई अब टाइम मिला ना, ज़रा पहले हलक करा लेंगे, चलो ज़रा टाइम मिला है ना, पहले हम जो है ना कुर्बानी के लिए ज़रा निमटा के आ जाएंगे, बाद में फिर रमीए जिमार करेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा। और सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत थका देने वाला अमल है, और आपको यहीं पर दिखेगा वो, आना है कि ऐसा फिर के घूम के। इसीलिए कहा गया कि मुजदलफा की रात आराम करें,
عرفات میں پہنچنے سے پہلے عرفات میں پہنچتے ہی آپ کو جو وقت ملے گا اس میں آرام کریں. بہرحال یہاں پر آپ پہلا عمل 3 میں یہ ترتیب واجب ہے. رمی کریں گے بڑے شیطان کو, پھر اس کے بعد آپ آ جائیں گے واپس قربانی کے لیے. قربانی کے بعد آپ تیسرا حلق کریں گے. حلق کرنے کے بعد اب آپ احرام سے فارغ ہوئے, لیکن دوسری ساری چیزیں کر سکتے ہیں. بڑے فارغ نہیں ہوئے, چھوٹے فارغ ہوئے ابھی, کہ اپنی زوجین والے تعلق کو قائم نہیں کر سکتے ہیں. اگر بالفرض ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ آپ احرام سے فارغ ہو گئے, حلق ہو گیا آپ کا. بال وغیرہ آپ کے جو ہے نا بنانا ہے, یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. خوشبو وغیرہ کا استعمال ہے, لیکن زوجین والے تعلق سے ابھی آپ دور ہیں. اگر وہ عمل ہوتا ہے تو پھر آپ کو بڑا دم دینا پڑے گا, بکرے سے نہیں چلے گا, یہاں پر اونٹ دینا پڑے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں, ذہن میں رکھیں اس بات کو. بہرحال یہ 3 عمل کے بعد اب چوتھا عمل جو تھا آپ کا جس میں ترتیب لازم نہیں ہے وہ ہے حج. آپ کو طواف زیارت کرنا ہے. طواف زیارت یہ حج کے ارکان میں دوسرا فرض ہے. پہلا فرض آپ کا ہوا وقوف عرفہ. پہلا فرض تو ویسے بھی احرام ہے, دوسرا وقوف عرفہ, تیسرا ہے آپ کے لیے طواف زیارت. میں انشاءاللہ ایک ساتھ آپ کو بتاؤں گا, آپ کے لیے آسانی ہوگی. صرف اور صرف 3 ہی فرض ہے حج میں, صرف 3 فرض ہے. فرض میں کمی نہیں آنی چاہیے ورنہ حج ہی نہیں ہوگا. رکوع سجدہ جیسا نماز میں چھوڑ دے تو نماز ہی نہیں ہوگی, چاہے کتنے ہی سجدے سہو کرے. ٹھیک اسی طریقے سے ان 3 فرائض میں اگر کمی ہوگی تو پھر حج ہی نہیں ہوگا. باقی واجبات اگر چھوٹتے ہیں دم دینے سے ہو جائے گا. سنن میں اگر کمی ہوتی ہے کچھ صدقہ خیرات کرنے سے ہو جائے گا, لیکن فرض میں کمی نہیں ہونی چاہیے. پورے حج میں 3 فرائض ہے, احرام اور وقوف عرفہ اور پھر طواف زیارت. اب آپ یہاں سے طواف زیارت چاہے تو آپ مزدلفہ سے نکلتے ہی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں, یا پھر آپ قربانی سے پہلے بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کے حلق سے پہلے بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کی رمی جمار سے پہلے بھی, یعنی بیچ میں کہیں بھی اس کو کر سکتے ہیں. ان 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے. طواف زیارت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو پہلے کیا جائے بعد میں کیا جائے. مزدلفہ کی رات گزارنے کے بعد فجر کے بعد کچھ دیر آپ ٹھہرے تھے, وہاں سے نکلنے کے بعد 12 کی مغرب تک آپ کبھی بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں. مشکل تو نہیں ہو رہی ہے, پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے. 12 کی مغرب تک, 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب تک, 10, 11, 12 یہ 3 دن آپ کو مل گئے. کبھی بھی آپ وقوف طواف زیارت کر سکتے ہیں. اور میرا مشورہ پرسنل یہ ہے کہ آپ 10 کو اگر تھکے نہیں ہو, ہے قوت ہمت یہ 3 چیزوں کے بعد, تو آپ 10 کو کر لیں, اور اگر نہیں تو 11 کو کسی حال کر لیں, 12 پر نہ ڈالیں. تجربہ یہ ہے کہ 12 پر چھوڑنے والا حاجی پھر اس سے طواف زیارت رہ جاتا ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ سارے کے سارے لوگوں کو پہنچنا زیارت کے لیے. 10 تاریخ کے بہت ہی تھکا دینے والے 3 عمل ہم نے اپنے ذہن میں بٹھائے. پہلا عمل رمی جمار, بڑے شیطان کو کنکر مارنا. دوسرا عمل قربانی. تیسرا عمل حلق کروانا. یہ 3 اعمال کے بعد, 3 اعمال کے بیچ میں ہو یا پہلے ہو یا بعد میں ہو, ہم کبھی بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں. طواف زیارت یہ ارکان حج میں فرض ہے, تیسرا فرض یہی ہے. بہرحال ہم 3 دن میں یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اب یہ 3 دن اہم اعمال مکمل ہو گئے. اب آتی ہے باری 11 اور 12 تاریخ کی. اس میں آپ کو کوئی عمل نہیں, بس صرف اور صرف تینوں شیطانوں کو پے در پے کنکری مارنا ہے. پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری ماریں گے, تھوڑا سا دور ہٹ کے, پھر آپ وہاں پر دعا کر لیں گے.
دوسرے بیچ والے شیطان کو آپ کنکری ماریں گے، آپ کو موقع ملتا ہے تھوڑا سا دور ہٹ کے دعا کر لیں گے، تیسرے شیطان کو آپ کنکری ماریں گے، وہاں پر دعا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے وہاں پر دعا نہیں کی۔ 12 تاریخ کو بھی یہی عمل ہے، تینوں شیطانوں کو آپ کو کنکری مارنا ہے، آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ ایک کام ابھی رہ جاتا ہے واجب اعمال میں، وہ ہے طواف وداع۔ جب آپ مکے سے رخصت ہوں گے اس وقت آپ کو طواف وداع کر لینا ہے، یہ عمل واجب باقی رہ گیا، باقی سارے آپ کے اعمال مکمل ہو گئے۔ اب دیکھیے خلاصے کے طور پر ایک 3 سے 4 منٹ میں آپ پورے حج کو سماعت کریں۔ مکمل حج 9 چیزوں کا نام ہے، 3 فرض ہے، 6 واجب ہے۔ 3 فرض: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ 6 واجبات: مزدلفہ کی رات کے گزارنے کے بعد فجر کے بعد جو آپ نے تھوڑا وقوف کیا، پہلا واجب۔ رمی جمار، بڑے شیطان کو آپ نے کنکری ماری، دوسرا واجب۔ قربانی کی، تیسرا واجب۔ حلق کروایا، چوتھا واجب۔ طواف زیارت کے بعد جو سعی کی آپ نے، یہ 5واں واجب۔ مکے سے جدا ہوتے وقت آپ نے طواف وداع کیا، یہ 6واں واجب۔ 3 فرض 6 واجب، اس کا نام حج ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ کو بتاؤں، 3 فرائض ہے، 6 واجبات ہے حج میں۔ 3 فرائض میں احرام پہلا فرض، وقوف عرفہ دوسرا فرض، طواف زیارت تیسرا فرض۔ اس کے بعد 6 واجبات ہے، مزدلفہ کی رات 10 کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو آپ نے وقف کیا، اشراق تک جو آپ ٹھہرے رہے، صرف یہ ٹھہرنا واجب۔ دوسرا پیدر پہ ہے 3 چیزیں: رمی جمار، بڑے شیطان کو کنکر دوسرا واجب، قربانی تیسرا واجب، حلق چوتھا واجب، طواف زیارت کے بعد سعی بین الصفا والمروین یہ 5واں واجب، مکہ کو چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا یہ 6واں واجب۔ یہ 6 واجبات اور یہ 3 فرائض کا نام حج ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کمی ہوتی ہے چند روپیے دینے سے یعنی صدقات کرنے سے آپ کا حج ہو جائے گا، باقی کہیں پر کمی نہیں ہونی چاہیے ان 9 چیزوں میں۔ 9 چیزیں آپ نے سب لکھ لی ہے، اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت سہولت ہوگی۔ کوئی اگر نہ لکھے ہوں تو پھر سے میں ایک مرتبہ دہراؤں، کیونکہ میں اب تھوڑا سا تفصیلی طور پہ احرام اور یہاں سے سفر میں جو ہم نکلیں گے کیا ہمیں کرنا ہے اور احرام کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے لکھ لیا ان چیزوں کو، ذہن میں ہے آپ کے؟ چلیے انشاءاللہ اب دیکھیے آپ احرام عمرہ کیسے کریں گے، ہم حج میں طواف وغیرہ کیسے کریں گے، ہم اس کی تفصیل آپ سنیں۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے احرام ہی آئے گا نا، احرام باندھنا کیسے ہے، کب باندھنا ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے۔ سب سے بڑی مشکل پریشانی بہت سننے کے باوجود بھی یہاں پر ہوتی ہے حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو، کہ اب احرام باندھنا ہے تو آخری کال پھر مفتی صاحب کے پاس آتا، ارے مفتی صاحب وہ احرام کیسا باندھنا، کیسا شروع کرنا۔ توجہ سے سن لیجئے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ احرام کہتے ہیں، احرام کا مطلب ہے حرام کر دینا اپنے اوپر چند چیزوں کو، اس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام کا نام احرام اس لیے رکھا گیا کہ احرام کے باندھنے کے بعد چند جائز چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جاتی، اس لیے اس کا نام احرام رکھا گیا۔ مرد حضرات کا احرام کیا ہے؟ صرف 2 بغیر سلی ہوئی چادریں اور پیروں میں ابھری ہوئی جو ہڈی ہے پیر میں، ٹخنے سے تلوے سے اوپر والی ہڈی، ابھرا ہوا حصہ اور ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ 2 بغیر سلی ہوئی چادریں اور پیر کھلا ہوا ہونا چاہیے، یعنی ابھری ہوئی ہڈی۔ یہ ہے مرد حضرات کا احرام۔ عورتوں کا احرام کیا ہے؟
صرف اور صرف چہرے کا کھلا رکھنا یہ عورتوں کا احرام ہے. پریشان نہ ہو، بڑا اسکارف، چھوٹا اسکارف، پردہ اور پھر وغیرہ وغیرہ، یہ کپڑا وہ کپڑا، یہ جوتا، گلوز، موزے، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں. توجہ کے ساتھ سن لیں، چہرہ کھلا ہوا ہو بس یہ احرام ہے. آپ اب کوئی بھی اسکارف لیں، بڑا والا لیں، چھوٹا والا لیں، نہ لیں، آپ بلیک اوڑھنی آپ کی رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ جو کپڑے پہننا ہے، بس صرف چہرہ کھلا ہونا یہ عورتوں کا احرام ہے. اور مرد حضرات کے لیے 2 چادریں. یہاں پر اگر چادریں ہوں تو میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ چادریں یہاں پر آ جائے گی، میں آپ کو باندھ کے بتاؤں گا اور پہن کے چل کے بتاؤں گا. احرام باندھنے کے وقت جو میں آپ کو بولا نا کہ آخری موقع پہ ایک آدھ کال ضرور آتا ہے. دیکھیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. احرام باندھنا شروع یہاں سے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم غسل کریں گے، یہاں سے احرام باندھنا شروع ہو رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ غسل کریں گے. یہ سنت غسل ہے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. تھوڑا سا وقفہ اگر بیچ میں ہو گیا تھا تو وہ آپ غسل کو چھوڑیں، سنت غسل ضرور کریں. احرام کی چادریں ماشاءاللہ آ گئی ہے، آپ کو باندھ کے بتایا جائے گا، توجہ کے ساتھ سنتے رہیں. غسل سب سے پہلے کر لیں گے، آپ ناخن کاٹ لیں گے. غسل کرنے کے بعد جسم پہ خوشبو لگا لیں گے. سنت ہے کہ کوئی خوشبو آپ احرام کی چادر پر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن وہ والی نہیں جو اس پر جم جائے، کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی. یہ تو کپڑا ہے، یہ جسم ہے. نیت کے بعد پھر مسائل شروع ہوں گے. سنت ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ غسل کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے جسم پر خوشبو لگائی اور احرام پر بھی لگائی. خوشبو لگا سکتے ہیں، ابھی نیت آپ نے نہیں کی. اب اس غسل میں ایک بار بار سوال یہ آتا ہے کہ بھئی صابن کا استعمال، میل کے چھڑانے کا استعمال، سب کچھ کا استعمال کرنا ہے. صابن کا بھی استعمال کرنا ہے، بالوں کو آپ کے صاف کرنا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، میل کو چھڑانا ہے، اچھے سے فریش ہونا ہے، ہر چیز کو دور کرنا ہے. اس کے بعد فریش ہو گئے آپ، اب آپ احرام باندھ رہے ہیں. احرام باندھ لیجئے. 2 چادریں جس طریقے سے ابھی بتایا جائے گا، ورنہ 2 چادریں، ایک اوپر سے لٹکانا ہے اور دوسری ایک باندھنا ہے، جس طریقے سے آپ کو آسانی دکھے باندھ لیجئے. اس کے بعد ابھی آپ احرام میں نہیں آئے، ابھی آپ کپڑے کا استعمال سر پہ سے آپ ڈال کے رکھیں اس کو. چادر جب آپ لپیٹیں گے، مرد حضرات کی طرف میں متوجہ ہوں، جب آپ 2 چادریں لپیٹیں گے، ابھی آپ نے نیت نہیں کی تو سر کے اوپر سے اوڑھ لیں. نیت کرتے وقت، نیت کرنے کے بعد، اب آپ نیت کر رہے ہیں 2 رکعت نماز کے بعد، اس وقت اتار لیں. اب نہ تو آپ کو سر پہ کچھ لگنا ہے، نہ چہرے پہ کچھ لگنا ہے. اس سے پہلے آپ سر پہ سے ڈال کے اوڑھ لیں. سنت طریقہ یہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھ رہے ہیں، آپ نے نیچے کا تہبند باندھا، اس کے بعد چادر آپ نے سر پہ سے اوڑھ لیا اور اس طریقے سے ڈال لیا. اب آپ کو، اب دیکھیے ضروریات میں سے یہ بیلٹ بھی یہاں پر سامنے رکھا ہوا ہے. مفتی صاحب بیلٹ تو سلا ہوا ہوتا ہے نا، سلا ہوا کوئی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ضرورت کی چیز ہے. ضروریات کے سامان میں آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. پاسپورٹ رکھنے کے لیے، کوئی اور چیز کو جو ہے نا رکھنے کے لیے، پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ باندھ لیں گے. گھڑی پہن سکتے ہیں، ضرور پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، گھڑی ضرورت کی چیز ہے، وقت دیکھنے کے لیے پہن سکتے ہیں. ساکس، موزے نہیں پہن سکتے، سلی ہوئی چیز کوئی چیز نہیں. اینک پہن سکتے ہیں، ضرور پہن سکتے ہیں. لینس لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. جوتا نما چپل پہن سکتے ہیں، ہاں پہن سکتے ہیں، لیکن ابھری ہوئی ہڈی ظاہر ہونا چاہیے، ٹخنے دکھنا چاہیے. 2 پٹوں کی ضروری نہیں ہے، 2 پٹوں کی ضروری نہیں ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے، اسی لیے پہن لینا چاہیے. چمڑے کی چپل پہن سکتے ہیں، ضرور پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انگلیاں چھپی ہوئی ہو سائڈ سے
टखने के नीचे वो आ रही हो, उभरी हुई हड्डी दिखना चाहिए, ये शर्त है, समझ लें आप। उभरी हुई हड्डी है और टखने हैं, वो दिखना चाहिए, बस काफी है। आप कोई भी चप्पल का इस्तेमाल करें, चाहे वो जूता हो, चाहे वो जो है ना चप्पल हो, रबर की चप्पल हो, कोई भी हो। शर्त ये नहीं है कि 2 पट्टे की पहनो, उभरी हुई हड्डी दिखना चाहिए और टखने दिखना चाहिए। बहरहाल अब आपने गुस्ल कर लिया अच्छे से और आपने चादरें बांध ली, इंशाल्लाह मैं बांध के बताऊंगा, और आपने बेल्ट लगा लिया और आपने घड़ी वगैरह पहन ली, ऐनक वगैरह आप पहन लिए। चलो अब आप 2 रकात पढ़ रहे हैं एहराम की नीयत से उम्रे के लिए। देखिए बेहतर ये है कि मीकात के आने से पहले आप नीयत करें। प्लेन में बैठने के बाद भी नहीं कह रहा हूं मैं, मीकात के आने से पहले। क्यों? अगर घर में हम नियत कर लेंगे ना तो नवाकिज़े एहराम सब हमारे ऊपर आयद हो जाएगी और हम मुश्किल में आ जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपकी फ्लाइट डिले हो गई, तब डिले होने में 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं। 2 दिन के बाद फ्लाइट है, अब आप नियत कर लिए, क्या करेंगे? इसीलिए याद रखें कि नियत आप प्लेन में बैठने के बाद, प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद फिर आप नियत करें। और टेक ऑफ होने के बाद भी नहीं, मीकात के आने से पहले आप नियत करें। टेक ऑफ होने के बाद भी आप कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मीकात गुजर जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मीकात के आने से पहले आपको नियत करना है। नियत इसका नाम नहीं है 2 चादरें ओढ़ने, बनने और बेल्ट के लपेटने का नाम नहीं है। नियत कैसे होती है? 2 रकात आप पढ़ेंगे, 2 रकात के पढ़ने के बाद आपको 2 काम पैदर पे करना है। सबसे पहले उम्रा करने वाले, क्योंकि हम यहां से उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फतक़ब्बलहु मिन्नी वयस्सिरहु ली, या फिर ये अल्फाज भी आए हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वयस्सिरहु ली फतक़ब्बलहु मिन्नी। अगर आपको अरबी में नहीं आता है, रटने रटाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल के इरादे का नाम नीयत है। जबान से उर्दू में आप अल्फाज निकाल लें, वो इस तरीके से कि अल्लाह ये मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, आप मेरे लिए आसानी फरमाइए, कबूल फरमाइए, खत्म, काफी है। अल्लाह मैं उम्रा करना चाहता हूँ, उम्रे के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे लिए आसानी फरमाइए। और देखिए आप दुआ में ही है, अल्लाह के रसूल पहले ही इशारा दे रहे हैं दुआ सिखाते हुए। मुश्किल तो जरूर आएगी, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल परेशानी जरूर आएगी। ए हाजियों, सब्र का दामन मजबूती के साथ थामे रखना। सब्र का दामन जहां पर छूटा, हज में कमी आना शुरू होगी। सवाब के बजाय बहुत सारे लोगों के मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हज को जाते हैं, सवाब के बजाय गुनाह कमा के आ जाते हैं। क्यों? बेसब्री की वजह से। बेसब्री की वजह से अल्लाह के रसूल का सुन्नत पूरा आपको मैं हज नहीं सुनाया, आपने आसानी के लिए कई मर्तबा आपने कई चीजों को छोड़ा। एक ही हज आपने किया, लेकिन आपने कई चीजों को छोड़ दिया। कहीं मेरी वजह से तकलीफ ना, कहीं मेरी वजह से तकलीफ ना हो। तो बहरहाल आप छोड़ नहीं सकते कोई चीज को, लेकिन तकलीफ नहीं देना है। बहुत सारी औरतों को भी देखा गया मताफ में बोसा देने के लिए हजर अस्वद को चले जाते हैं अंदर। जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, हराम है तकलीफ देना और अपने आप को भी देना। अपने आप को भी तकलीफ देना, बेपर्दगी हो रही है, हिजाब के मसले आ रहे हैं, दूसरों का जो है ना एहराम के होने की हालत में फिर वगैरह वगैरह, इस तरीके से ये चीज़ नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मरतबा आपने उम्रा किया और हज में आपने एक चक्कर में सिर्फ आपने बोसा दिया और बाकी के 6 चक्करों में आपने इस्तिलाम किया। दूर ही से एक लकड़ी हाथ में होती थी, लगा करके उसको बोसा दे के आगे बढ़ जाते थे। नहीं किया आपने। आपको पूरे सफर में भी अगर मौका ना मिले, आपकी नीयत काफी है। बस जरूरी नहीं है कि आप जो है ना आप बोसा दे, मौका मिल जाए फबीहा वइल्ला फला। आपकी नीयत की वजह से ऐसे आप वापस होंगे जैसे आज ही माँ की पेट से दुनिया में आए, सारे गुनाह माफ इंशाअल्लाहुल अजीज।
تو بہرحال احرام کے باندھ لینے کے بعد اب آپ نیت کر رہے ہیں 2 رکعت پڑھیں گے. 2 رکعت کے بعد اونچی آواز سے مرد حضرات نماز کے ساتھ ہی چادر آپ نے نکالی اور پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 مرتبہ زور سے کہیں گے. عورتیں آہستہ آواز میں کہیں گے. اب یہ جو نیت ہو گئی ہے آپ کی, اسی کا نام نیت ہے. اس نیت کے بعد آپ کے اوپر نواقض احرام یعنی پابندیاں لگ گئی. پابندیاں لگ گئی. سفر آپ کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جب آپ پلین میں بیٹھ گئے اور آپ کا سفر پورا ہو گیا, وہاں پر جانے کے بعد کے احکام بھی علماء نے لکھے ہیں اور بتایا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. سفر میں آپ زور سے مرد حضرات, عورتیں آہستہ آواز میں پڑھتے رہے گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پڑھتے رہیں گے آپ. کہاں تک پڑھتے رہیں گے؟ جب تک کہ آپ مطاف میں نہیں پہنچ جائیں گے اس وقت تک آپ پڑھتے رہیں گے. جب آپ استلام کر کے اپنا طواف شروع کریں گے, ابھی چاہے وہ طواف قدوم ہو یا پھر آپ اپنے عمرے کا طواف کر رہے ہو, تو آپ اس وقت تک لبیک. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں بلندی آ گئی تھی جب آپ مطاف میں پہنچے تھے. 1 مرتبہ زور سے پوری طاقت کے ساتھ آپ نے لگائی 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو اور اللہ کے شکر کے ادا کرنے کا آپ نے یہ طریقہ اور یہ وتیرہ اپنایا. زور سے پڑھتے ہوئے آپ انٹری کر رہے ہیں. طواف میں جب آپ مطاف میں پہنچے, اس سے پہلے آپ ہوٹل وغیرہ پہنچیں گے تو دیکھیے بعض چیزیں التجان میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں. یہ چیزیں آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں, بہت ساری مشکلیں جدہ ایئرپورٹ پہ بھی آئے گی, یہاں کے ایئرپورٹ پہ بھی آئے گی, وہاں پر تک پہنچنے کے بعد اگر آپ تھکے ہوئے ہوں تو جلد بازی نہ کریں. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی نا. حاجی کو 3 چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جلد بازی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اسے گڑبڑ 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 مشکل ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. جلد بازی نہیں کرنا چاہیے, سیکھ کے کرنا چاہیے. تیسری چیز ہوشیاری نہیں کرنا چاہیے. 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں, آپ کو بہت آسانی ہوگی. جہاں پر جو لوگ جیسا عمل کر رہے ہیں آپ کرتے چلے جائیے, آپ کا حج بہت آسانی کے ساتھ ہوگا. چند لوگ تھے, ایک گروپ میں تھے, نوجوان تھے. ان کو کہا گیا کہ بھئی ہمارے ساتھ آپ چلیں, آپ کا خیمہ وغیرہ سب کچھ ملے گا. ہم کو معلوم ہے ہم آ جائیں گے, واپس آ جائیں گے, چلے جائیں گے, دعا کر لیں گے. عرفے کے میدان میں جو گم ہوئے, 4-5 گھنٹے کے بعد فون آ رہا ہے کہ ہمارا خیمہ کہاں ہے, ہم کدھر بھٹک گئے. تو پھر ان کو مغرب کے بعد کا وقت ملا کہ وہ بھٹکتے ہوئے جو ہے نا اپنے خیمے تک پہنچے. اتنے تھک گئے تھے نوجوان ہونے کے باوجود. تو اسی لیے پریشان اپنے آپ کو بھی نہ کریں, ساتھ ساتھ چلتے رہیں. جہاں پر جو لوگ کر رہے ہیں وہی کام اپن کرتے رہیں, پہلے سے نہ جائیں. تو بہرحال دیکھیے اب ہم ہوٹل پہنچے ہیں مکے میں, تو وہاں پر اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو پھر آپ عمرے کے لیے نکل جائیں, اور اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں. اتنا آسان نہیں ہے. ابھی جو آپ پہنچیں گے نا خوب بھیڑ ملے گی آپ کو. ایک ایک قدم سوچ سوچ کے رکھنا ہے آپ کو. لوگ چلائیں گے تو چلنا ہے, نہیں تو آپ کو وہیں ٹھہرے رہنا. آرام سے جائے گی. 7 طواف عمرے پہ جو جا کے آئے ہیں وہ جس طریقے سے کھلا ہوا ملا تھا میدان, اب نہیں ملنے والا ہے. حج کے لیے آپ آئے ہیں, تھکنا ہے آپ کو. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ دل سے وہ جذبات, وہ شوق, وہ عشقیہ کیفیت آپ کے اوپر نہیں آئے گی. آرام کر لیں تھوڑی دیر, اٹھیں, فریش ہو جائیں. آنکھ پہ سے آپ کو پانی ڈالنا ہے. احرام کی حالت میں اجازت ہے, صابن کا استعمال نہیں ہوگا, میل چھوڑانے کی اجازت نہیں ہوگی, زبردستی کے گھس کے داڑھی کے بال, سر کے بال آپ کو گرانے نہیں ہوں گے. عورتوں کے لیے بھی, مرد حضرات کے لیے بھی. بلکہ آپ پانی ڈال سکتے ہیں. 1 بار نہیں 4 مرتبہ آپ فریش ہونے کے لیے آنکھ پہ پانی ڈال سکتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. بہرحال آپ پھر اور چہرے کو نہیں پوچھ سکتے ہیں. آنکھ تو آپ پوچھ لے سکتے ہیں پانی کا, چہرے کو کیونکہ آپ احرام کی حالت میں, چہرے کو کپڑے سے نہیں پوچھ سکتے ہیں. بدرجہ مجبوری آپ ٹیشو پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں. ناک آ گئی بھائی کیا کریں گے, ٹیشو پیپر کا استعمال کریں.
چہرے پہ پسینہ آ گیا ٹیشو پیپر کا استعمال کریے, منہ دھو لیے, وضو کر لیے, ٹیشو پیپر کا استعمال کر لیجیے, یہ کر سکتے ہیں آپ. کپڑا نہیں لگا سکتے ہیں مرد حضرات یا عورتیں, کپڑا نہیں لگا سکتے ہیں. تو بہرحال آرام کر کے اب آپ نکلیں گے. اب آپ پہنچ رہے ہیں مکے میں مطاف میں. مطاف میں جب آپ پہنچیں گے اب آپ کو عمرے کا طواف کرنا ہے. تو احرام باندھے ہوئے ہونے کی حالت میں دیکھیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا کریں گے. دعا کریں گے. پہلی نظر پر جو دعائیں کی جاتی ہے وہ ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے, ضرور قبول ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب جب ضرور پہلی نظر پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میں کون سی دعا کروں کہ جو میری دعا قبول ہو جائے, تو میرے لیے فائدہ ہو جائے. آپ نے کیا بہترین دعا سکھائی کہ آپ اپنے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کر لیں, انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا. یہ کیا ہے مستجاب الدعوات؟ کہ دیکھیے مستجاب الدعوات ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب کبھی وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول کر لے. اسے کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات. آپ کی صرف ایک دعا قبول ہوگی, یعنی مستجاب الدعوات ہونے کی دعا قبول ہوگی, تو آپ نے سمجھداری کے ساتھ زندگی بھر کی ساری دعاؤں کو آپ نے قبول کروا لی, کیونکہ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہ میں زندگی میں جب کبھی کوئی دعا کروں گا قبول ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہی دعا میں ساری دعاؤں کو شامل کر لیا. باقی آپ کے دل میں جو آئے جس طریقے سے آئے ساری دعائیں آپ کریں, ساری دعائیں جتنی دیر تک آپ دعا کر سکتے ہیں. وہ کیفیت تو بہرحال کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے, جو بندے کے اوپر طاری ہوتی ہے. تو اس موقع پر دعائیں کریں, خوب دعائیں کر کے آپ پھر وہاں سے اب چلیں گے طواف کرنے کے لیے. طواف کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے ایک واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آ گیا تھا وہ بھی میں آپ کو سناؤں. بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو بھولے بھالے پن میں غفلت کے ساتھ اس طریقے سے ہو جاتا ہے. بار بار اس خاتون نے پوچھ لیا کہ مفتی صاحب طواف شروع کہاں سے کرنا ہے, تو ان کو بتا دیا گیا کہ بھئی آپ کو جو ہے نا حجر اسود سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے. حجر اسود تو بہرحال دکھے گا نہیں آپ کو دور سے دیکھنے پہ, آسانی کے لیے وہاں کی حکومت نے ادھر طرف اس کے ہری لائٹیں لگا دی ہے. آپ کو ہری لائٹ دیکھ کر وہاں سے شروع کرنا ہے, وہاں پر آپ کا ایک چکر ہوگا, پھر دوسری چکر وہیں سے شروع کرنا ہے. لائٹ پر نظر رکھیں, وہیں پر آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر حجر اسود آیا ہے, آپ استلام کر لیں. استلام کا طریقہ یہ ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس طریقے سے پھر آپ چلیں. آپ اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. اس طریقے سے استلام کریں. تو طواف وغیرہ ہو گیا. عمرہ ہونے کے بعد محترمہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے بھی ہری لائٹ سے کر لیا طواف. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی ہری لائٹ, تو وہ ہمارے ہی سامنے یہ دہرا رہے تھے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ کچھ بڑی ہری لائٹیں لگاتے, ایک ہی لگاتے کہ وہاں سے شروع ہوتا, دو لگا دیے. تھوڑا سا بھائی کیا کچھ کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں, سنے تو صحیح کیا ہوا بھائی. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیواروں کے اوپر جو دو طرف لگائے تھے نا, تو میں بھی اس طریقے سے ابتدا کرتی, کبھی پہلے والے سے کبھی دوسرے والے سے. یہ دو کدھر لگے ہوئے ہیں, آپ بھی سنیں دو کدھر لگے ہوئے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد دھیان گیا کہ یہ جو حتیم کی جو دیوار ہے اس پر انہوں نے دو جو ہے نا خوبصورتی کے لیے دو لائٹیں لگائی ہے ہرے کلر کی, وہ ہرے کلر کے ہی ہیں. تو محترمہ کو حجر اسود سمجھ میں نہیں آیا, ہری لائٹ سمجھ میں آئی, وہاں سے شروع کر کے وہیں سے پورے طواف کر کے آ گئے. میں نے کہا کہ دم بھی دینا ہے کیونکہ سعی بھی ہو گئی, حلق یعنی آپ نے بال بھی کتروا لیے تھوڑے سے اور ساری چیزیں ہو گئی. اب آپ دم دے کر پھر سے آپ جو ہے نا عمرہ کریں گے پھر سے, کیونکہ آپ کا طواف شروع نہیں ہوا تو باقی اعمال تو درکنار. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ ذہن میں رکھے, دیکھیے کہ وہ جو حتیم کی جو دیوار ہے وہ کعبۃ اللہ کا اندرونی حصہ ہے, وہاں پر صرف خوبصورتی کے لیے دو لیمپ لگائے گئے ہیں. وہ لیمپ نہیں ہیں, وہ جو پہلی منزل دوسری منزل تک اونچی وہ ٹیوب لائٹ لمبے سے ہرے کلر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہاں پر آپ نیچے اگر آپ کی نظر پڑتی ہے تو وہاں پر بھی ایک پٹی نما لگی ہوئی, وہاں سے شروع ہوگا آپ کا طواف.
استلام آپ کو وہاں پر کرنا ہے، اس بات کا ذہن میں رکھیں. میں نے سوچا کہ یہ بھی فائدے کی بات ہوگی اس لیے آپ کو سنا دیا کہ بہرحال وہاں سے آپ شروع کریں گے، استلام کریں گے، اور آپ نے احرام جب باندھ لیا ہے تو سب سے پہلے آپ استباع کریں گے پورے 7 چکروں میں. اب استباع کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. استباع اور رمل کرنا ہے، اس میں کچھ 2 خاص اعمال ہے، تو تھوڑا سا میں آپ کو ٹھہر کے یہاں پر چل کے کر کے بتا دوں گا تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو.